کئی بار ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار اگر آپ لوگوں کو سعد رضوی اچھا نہیں لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف بات کرو. آپ کو خاتم حسین رضوی اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو جلالی صاحب اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو یعنی کوئی بھی اچھا نہیں، لیکن یہ مطلق علماء اکرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اور علماء اکرام کو برا بھلا کہنا اور پاک فوج کو برا بھلا کرنا اور عوام اور ان لوگوں کا آپس میں تعلق ختم کرنا، ان میں دراڑیں پیدا کرنا، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے. آپ لوگوں نے قادیانیوں کی سنی، ایک ہی لوگ ہے نا، قادیانیوں کا ایک امیر ہے، اس کی سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں تب تک ہم نہیں اوپر آ سکتے جب تک علماء اکرام کی حکمرانی میں مقصد ہے کہ ان کا اثر رسوخ ہے. اور پاکستان میں اس ٹائم اثر رسوخ کون ختم کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہا ہے. یعنی کہ ایک سائڈ میں وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، دوسری سائڈ میں اس کے خلاف اگر دہشت گردی کی کیس آتے ہیں تو اقوام متحدہ نوٹس لے لیتا ہے. یعنی کہ واضح ثبوت آ رہے ہیں، اقوام متحدہ نوٹس لے لیتا ہے. میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلا لیڈر عمران خان ہوگا جس کے لیے اقوام متحدہ متحد ہو گئی، اور اس کے کارکن کہتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے. تو کیا کہتا ہے ایجنٹ کا؟ میں نے کیا تعریف کی تھی؟ ایجنٹ کہتے ہی اسے کو ہیں کہ جو جس قوم میں، جس کمیونٹی میں، جس یعنی کہ اس میں جا کے وہ ایجنٹی کرتا ہے وہ بہترین بن جاتا ہے وہاں جا کے، تاکہ ان لوگوں کو شک نہ پڑے. وہ کہیں یار یہ تو ہمفری کی کتاب دیکھو نا، جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو سازش یہود و نصارہ کی تھی، تو ہمفری کی جو کتاب ہے، ہمفری کے اعتراضات کو پڑھو گے تو پھر آپ لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا. تو ناظرین، پاکستان میں اس ٹائم بالکل یہود و نصارہ کا اثر ہے. پاکستان کی پوری قوم کو جو یہود و نصارہ مسلمانوں کے بارے میں سوچتی ہے، جو ان کا پلاننگ تھی یا جو وہ چاہتے تھے، وہ آج پورا ہو گیا ہے. کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کمزور ہو، پاکستانی فوج اور عوام کا آپس میں تعلق ختم ہو جائے، ان کی دشمن ہو جائے، ان کے خلاف ہو جائے، اور وہی عوام علماء اکرام کی بھی خلاف ہو جائے. اور اس ٹائم پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ علماء اکرام کو بھی گالی نکال رہے ہیں اور اس ساتھ میں فوج کو بھی نکال رہے ہیں. یہ تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ سازش کون کر رہا ہے اور کس حد تک کر رہا ہے. عمران خان کی پارٹی تو واضح ہو گئی ہے کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے. اب تحریک لبیک کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، اب پاکستان میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے علماء اکرام کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام میں ابھرتا ہوا عالم کون ہے، ابھرتی ہوئی جماعت کون ہے جس سے ہم کو زیادہ خوف ہے. یہود و نصارہ سوچتے ہیں. اب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس ٹائم پاکستان میں اگر کوئی ابھرتی ہوئی مذہبی جماعت ہے تو وہ تحریک لبیک ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر سکتی ہے. وہ تحریک لبیک سے کر سکتی ہے. وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب لوگوں کو معلوم ہوگا. حزب اللہ ہو گئی، حماس ہو گیا، اخوان المسلمین ہو گیا، ان کو سعودیہ نے کالعدم قرار دے دیا. کس کی وجہ سے؟ امریکہ کے کہنے کی وجہ سے. قطر اور سعودیہ کی اسی وجہ سے حالات خراب ہوئے تھے. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے سعودیہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ حزب اللہ اور حماس دہشت گرد تنظیمیں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ قطر نے اس کا یعنی کہ مذمت کی تھی. اس سے سعودیہ کے اور قطر کے حالات خراب ہو گئے تھے. تو پورے دنیا میں جو 3 مذہبی تنظیمیں تھیں، حماس، حزب اللہ اور اخوان المسلمین، اس کے اوپر پوری امت متفق تھی کہ یہ ایک مذہبی اور جہادی تنظیم ہے. ان کو تو ان لوگوں نے سعودیہ کے تھرو کالعدم قرار دے دیا ہے. اب تحریک لبیک کے اوپر انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی جو تنظیمیں ہیں نا، وہ کام کر رہی ہیں کہ یار کون سا یعنی کہ مذہبی جماعت ہے، تو وہ ہے تحریک لبیک. اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہوا تھا تو آپ عمران خان کے بیان سن لو، آپ شیخ رشید کا بیان سن لو، خاص کر جو محیط پیرزادہ کے ساتھ اس کا ہے. تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ بھائی ہم کو تو روس نے بھی کہا ہے، ہم سعودیہ میں گئے تو ہم کو سعودیہ اور دبئی کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے خلاف کیا کیا. اب دیکھو کہ مسئلہ فرانس کا ہے، احتجاج پاکستان میں ہو رہا ہے، اور مطالبہ کون کر رہا ہے؟ روس کر رہا ہے اور اسرائیل کر رہا ہے، سعودیہ کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ ان کو کیا مسئلہ ہے تحریک لبیک سے؟ ہاں اگر فرانس کرتا تو سمجھ آتی کہ کیوں کہ فرانس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. یورپی یونین مطالبہ کر رہی ہے، سعودیہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی تحریک لبیک کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. تو شیخ رشید کیا کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اور جی تو عمران خان کے بھی بیان موجود ہیں کہ ہم اگر ان کا کہنا مانتے ہیں تو ہم یورپی یونین سے الگ ہو جائیں گے. تو اب لوگوں کو سمجھ آگا کہ تحریک لبیک کے اوپر پاکستانی سیاستدانوں کی صرف نظر نہیں ہے، سیاسی مخالفوں کی نہیں، اس کے اوپر یورپی یونین کی بھی نظر ہے. اور جس جماعت کے اوپر یورپی یونین کی نظر ہوگی، پاکستان کی سیاستدانی کو ہوگی، تو ان کے خلاف سازش کہاں سے شروع ہوگی؟ یہ آپ لوگوں نے اندازہ لگایا کہاں سے سازش شروع ہوگی. اچھا چلو اس بات کو بھی چھوڑو کہ تحریک لبیک کے خلاف سازش تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو اصل امتحان ہے سعد رضوی صاحب کا اب شروع ہوا ہے. وہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن اب ہم نے سوچنا ہے کہ حقیقت میں جماعتوں کے اندر اختلاف بھی ہوتے ہیں.
سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں، جب مجلس شورا میں ہر آدمی کو الگ الگ ہوتا ہے، گھر میں اگر ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں میں ہی اختلاف ہوتا ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اختلاف کس نوعیت کا ہے، اس اختلاف سے عام کارکنوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی پارٹی کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس کے اوپر ذکر کیا تھا کہ پارٹی کارکنوں کو یہ سوچنا چاہیے، بس ان کا ایک چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے پارٹی کو ووٹ کیوں دینا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، اس کے اوپر فوکس کریں۔ اگر وہ اپنے نظریے اور منشور سے وہ یو ٹرن لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پھر کارکنوں کو مایوس ہونا چاہیے کہ یار جس ایجنڈے کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم اس جماعت کو ووٹ دے رہے تھے، یہ تو اس مقصد سے بھی واپس آ گئی ہے، پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ یار ان کو ہم آگے سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کہ تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک کا میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ایک مثال دی تھی کہ جو گٹر کا پانی ہوتا ہے نا، گٹر کا پانی، تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، یعنی لوگ کھیتوں میں چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کو بندہ کسی استعمال میں نہیں لگا سکتا ہے، یعنی کہ نہانے میں، کھانے پینے میں یا کسی چیز میں بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو گٹر کا یعنی کہ میں اس لیے مثال ہے، گندا سے گندا پانی ہے، اس سے بڑا سے بڑا کام بھی لیا جا سکتا ہے، آگ بجھائی جا سکتی ہے، یعنی کہ گندے سے گندے پانی بھی آگ بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں نا، تحریک لبیک ہے یا کوئی بھی مذہبی جماعت ہے، جب وہ پارلیمنٹ میں جاتی ہے نا، وہ جتنے بھی برے ہو جائیں، جتنے بھی برے ہو جائیں، لیکن کم از کم ان لبرل سے 1000 گنا بہتر ہوں گے۔ یہ تو ہم ان کے اوپر کبھی بھی امید نہیں کر سکتے کہ اگر یہ لوگ گستاخوں کو پکڑیں گے نہیں، مذہبی جماعت والے، تو کم از کم یہ ہم کو یقین ہے کہ یہ گستاخوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب دیکھا جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے، مشتاق، جو ان کا جو سینیٹر ہے، مشتاق احمد کیا نام ہے، اس نے آواز اٹھایا ہے نا، یہ جو ٹرانسجنڈر کا بل آ رہا تھا، اس کے پہلے جو ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ ہو رہی تھی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب مذہبی جماعتیں، نواز شریف کو کس نے، حافظ احمد اللہ نے آواز اٹھائی تھی نا۔ اب سندھ اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں فخری صاحب، اس نے مسجد بنا لیا ہے، اس نے کوئی بھی ایسی مسئلہ ہوتا ہے وہ مذمتی قرارداد جمع کرا دیتا ہے۔ تو مذہبی جماعتوں کا پارلیمنٹ میں جانا بہت ضروری ہے، وہ جتنے بھی جھوٹ بولیں، جتنے بھی یو ٹرن لیں، جتنے بھی اچھے آدمی کو نکال لیں، کم از کم یہ ہمارا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ اگر مذہبی لوگ پارلیمنٹ میں ہوں گے تو کسی نہ کسی کو غیرت آ جائے گی، اگر وہ کسی گستاخ کو جہاں سے نہیں پکڑیں گے، اگر وہ کسی یعنی جو غیر قانونی یا غیر شرعی بل آتے ہیں، اگر وہ کم از کم ان کو روکیں گے نہیں تو ان کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے، گستاخوں کا ساتھ نہیں دیں گے، غیر شرعی کاموں کے ساتھ وہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کو آپ ووٹ دینے کے لیے آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ یہ کس کو نکال رہے ہیں، کس کو ڈال رہے ہیں، کس کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سعد رضوی جی مافیا کے آگے چڑھ گیا ہے، سعد رضوی جی اس نے مفاہمت شروع کر دیا ہے، یا یہ بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے، یا کل کو وہ گاڑی لے لیتا ہے کہ ہاں بھی اس کی گاڑی کا، اور یہ باتیں کون رہا کر رہا ہے، یہ مخالفین باتیں کرتے تو وہ تو اچھا لگتا ہے، مخالفین کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کون کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تحریک لبیک کے یوٹیوبر کہتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ تحریک لبیک کو نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایک مجلس شورا ہے، میں لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بھئی ایک عام کارکن کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یار کون اچھا ہے کون برا ہے، مجلس شورا کس کو نکال رہی ہے، کس کو ڈال رہی ہے۔ فار ایگزامپل میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے ہیں، امینی صاحب ہو گیا، اس کے بعد ظہیر الحسن شاہ صاحب ہو گیا، ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اندر انٹرنل معاملات کیا ہے، کیا ان کی ایک دوسرے کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم کو تو معلوم نہیں ہے نا۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ مجلس شورا کیا فیصلہ کر رہی ہے، مجلس شورا نے جو فیصلہ کر لیا ہم کو آمین ہے۔ ہاں، ہم تب ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ختم نبوت، ناموس رسالت اور دین کا دفاع کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایسا دین کے خلاف بات ہوئی اور یہ خاموش رہا۔ ایک جگہ پہ بھی ہم نے دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، بھئی یہ تو گاڑیوں کے چکر میں آ گیا، یہ پروٹوکول میں چکر ہو گیا، بار بار دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، بار بار گستاخی ہو رہی ہے، بار بار غیر شرعی بل پاس ہو رہے ہیں اور سعد رضوی صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم سوچیں گے کہ چھوڑو سعد رضوی کو، کوئی ہم اور دروازہ پکڑتے ہیں، لیکن ایسا تو بھی نہیں ہوا۔ حال ہی میں دیکھو ٹرانسجنڈر بل آیا تو تحریک لبیک نے اسی ٹائم آواز اٹھا لی، وارننگ دے دی حکومت کو، لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ بھئی اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ تیار ہو جاؤ فیض آباد کی طرح، اور بات وہی ہو گئی کہ ترمیمی بل بھی پیش ہو گیا۔
تو ناظرین خدارہ ان لوگوں سے بچو کہ جو کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا پارٹی کے اندر سے، ان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ پیر افضل قادری صاحب کو دیکھ لو، وہ چلا گیا نا، پارٹی کے اوپر کوئی اثر، ان لوگوں کے اوپر پارٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ان کے آپس میں کیا معاملات چل رہے ہیں، پارٹی میں کئی لوگ آتے ہیں کئی جاتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم میں جو نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ حافظ سعد رضوی صاحب کا مشکل ترین ٹائم ہے، مشکل وقت ہے کہ اس نے سخت فیصلے کرنے ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہیں اور بڑی بڑی سازشوں کا سامنا کرنا ہے، ان کے خلاف پراپیگنڈے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ اصل امتحان تو حافظ سعد رضوی صاحب کا اب شروع ہوا ہے کہ جب اس کا امتحان شروع ہو گیا ہے تو پھر کارکنوں کا کام ہے کہ اس کا ساتھ دینا، نہ کہ اس سے کیڑے نکالنا۔ جو کیڑے نکالتے ہیں وہ تحریک لبیک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور تحریک لبیک کسی وقت شخص کی نہیں ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے لیے، کہ اب اس میں پوری مجلس شورا ہے، اور مجلس شورا کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو شورا فیصلہ کر لے وہ کارکنوں کو آمین کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگ سمجھ آئے گئے ہوں گے کہ میرا جو اصل بات کرنے کا مقصد کیا تھا، کہ کہاں سے سازش شروع ہوئی اور کس کے خلاف اصل سازش ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ پوری مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، اور مسلمانوں کا جو اس ٹائم اگر پوری دنیا کی جو نمائندگی کر سکتی ہے تو وہ تحریک لبیک ہے، اور تحریک لبیک کے خلاف سازشیں زور و شور سے جاری ہیں، اور انشاءاللہ رب پروردگار کے اوپر پورا یقین ہے کہ ان لوگ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔